کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں، فلن یقبل من احدہم، ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض، زمین بھر کر، ذہبا، سونا، زمین بھر کر سونا بھی پیش کر دینا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، تو اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے واسطے معافی نہیں ہے، اس کے واسطے معافی نہیں ہے۔ معافی تو اس کے واسطے ہے جو اسلام کی حالت میں مرا اور کچھ گناہ ہو گئے، کوئی کچھ پاپ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کریں گے، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کے واسطے عذاب علیم ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے اور توبہ نہ کرے، تو اس کی توبہ کو پھر بعد میں قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اسلام لانے کے بعد بندہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے اور اسی حالت میں مر گیا، تو فرمایا کہ اگر سونا، زمین بھر کے سونا اگر وہ فدیے میں دے دے کہ اللہ مجھے عذاب سے چھوڑ دے، مجھے جہنم سے نکال دے، تو قطعاً اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، قطعاً اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور عرض کرے گی یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ فرمائیں گے کہ تو بہتر ہے، تو بہتری پر ہے۔ اسی طرح روزہ آئے گا تو فرمایا جائے گا تو بہتری پر ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات اللہ فرمائیں گے تم بہتری پر ہو۔ اور پھر اسلام آئے گا، اسلام کہے گا انت السلام و انا السلام، اے اللہ تو بھی سلام ہے اور میں بھی سلام ہوں، یعنی اللہ کا نام ایک سلام ہے نا، تو وہ سلام کہے گا کہ تو بھی اسلام ہے اللہ تو میں بھی اسلام ہوں، تو اللہ فرمائیں گے تیری وجہ سے ہی آج فیصلے ہوں گے، تیری وجہ سے ہی آج فیصلے ہوں گے، جس نے تجھے قبول کیا ہوگا میں اس کا بیڑا پار کر دوں گا، اور جس نے تجھے چھوڑا ہوگا، قبول نہیں کیا ہوگا، میں اسے پکڑ لوں گا، میری وہ گرفت میں آ جائے گا اور پھر وہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اس واسطے معلوم ہو گیا کہ اسلام اگر بندہ قبول کر لے اور اسی حالت میں مرے گا پھر کامیابی ہے، اور اگر اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جائے تو پھر کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔ ابن خطل ایک آدمی تھا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کسی جگہ بھیجا، صدقہ وصول کرنے کے لیے، اور ساتھ ایک خادم بھی بھیج دیا۔ تو رستے میں خادم کھانا وغیرہ تیار کرنے لگا اور کھانا تیار کرنے میں دیر ہو گئی، تو ابن خطل نے اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب قتل کی سزا تو یہی ہے، قتل کا بدلہ قتل، کہ شاسن اس کو قتل کیا جانا تھا یا اس کو معاف یعنی دیت کے طور پر جو ہے اسے معافی ملنی تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اب وہ کافروں کے ساتھ جا کے مل گیا، اپنے قتل سے بچنے کے لیے کفار مکہ کے ساتھ جا کر مل گیا اور انہی میں رہنے لگا، انہی میں جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا 4 آدمیوں کے بارے میں، ان 4 میں ایک ابن خطل بھی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابن خطل جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے، جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے،
حالانکہ بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کو تنگ کیا، پریشان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا اور آپ کے چاہنے والوں کو تنگ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اور ابن خطل غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے پناہ دے دی جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صحابہ کو حکم دیا اس کو قتل کر دو، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ دین سے مرتد بھی ہو جائے اور مرتد ہونے کے بعد پھر اس کا کفر بڑھتا جائے، کفر بڑھتا ہے، مرتد تو ہوا اور اس نے ایک آدمی کو قتل بھی کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ پروپیگنڈا بھی کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ کام بھی کرتا رہا، تو ایسے آدمی کے لیے معافی نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کیف یہد اللہ، کیسے اللہ ان کو معاف کریں، کیسے ہدایت کریں، ہدایت دیں گے ایسی قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے کے، مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، وشاہدوا اور گواہی بھی دی کس بات کی، ان الرسول حق، کہ بے شک رسول سچا ہے، اس بات کی گواہی دی، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے، اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی، ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو اسلام سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اس کے بعد مرتد ہونے کے بعد پھر اسلام کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اصلاح سے مراد یہ ہے حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، حقوق العباد کا بھی خیال کریں، اصلاح کریں۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا، پھر ان کا کفر بڑھ گیا، کفر ان کا بڑھ گیا، لن تقبل توبتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو معافی نہیں دی جائے گی، فاولئک هم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں، فلن یقبل من احدہم، ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض، زمین بھر کر، ذہبا، سونا، زمین بھر کر سونا بھی پیش کر دینا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، تو اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے واسطے معافی نہیں ہے، اس کے واسطے معافی نہیں ہے، معافی تو اس کے واسطے ہے جو اسلام کی حالت میں مرا اور کچھ گناہ ہو گئے، کوئی کچھ پاپ کر لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کریں گے، جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ ان کے واسطے عذاب علیم ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔